وہ ہنوز اس کا چہرہ تھما اس کے لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا بڑے سپاٹ لہجے میں رانا سے پوچھ رہا تھا، بنا اسے دیکھے، میری کوئی دشمنی نہیں، میں جھوٹ بولتا ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولا ہے اور آج بھی جو سچ ہے وہی کہا ہے۔ وہ خون منہ سے تھوکتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سردار غزان مسکرایا، اپنے نکاح کے تینوں گواہ پیش کرو۔ ابھی کے ابھی وہ اس کی آنکھ سے ٹپک آنے والے آنسو پوروں سے چوندا سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ رانا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ سردار نے ہیر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ گواہ پیش کرو، ہمارا حکم ہے یہ۔ وہ عجیب ٹھنڈے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ دو تو آؤٹ آف کنٹری ہے لیکن ایک یہی ہے آپ سب کے بیچ۔ رانا کے کہنے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ سردار نے دور کھڑے فاق ہوتی رنگت والے داور کو دیکھا تھا۔ داور نے بے سادہ پسینے کے قطرے صاف کیے تھے۔ کہیں تیسرا گواہ ہمارا داور تو نہیں؟ وہ ہیر کا ہاتھ ہنوز تھامے داور کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولتا سب کو چونکا گیا تھا۔ رانا نے حیرت سے سردار کو دیکھا کہ اسے بھلا کیسے پتہ چلا تھا۔ سردار غزان، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ داور ایسا کیوں کرے گا رانا سے؟ اس کا کیا تعلق بھلا؟ سحیر خانم سنجیدگی اور حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ خیام نے چونک کر مہرینہ کو دیکھا، جو بنا کسی کو دیکھے ٹشو سے اس کی پیشانی سے لگی رگڑ سے خون صاف کر رہی تھی۔ کیونکہ ہمارا داور اور رانا سعید پرانے دوست جو ہیں آئی ایم شور تیسرا گواہ داور ہی ہوگا۔ عجیب سے سرد لہجے میں بولا تھا کہ داور کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ دونوں سے جتنا بے خبر سمجھتے تھے اتنا وہ تھا نہیں۔ ہاں، تیسرا گواہ آپ کے گھر کا فرد ہی ہے، یعنی داور سحیر خانہ۔ پتہ نہیں اس نے کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں کو؟ مجھے تو اسی نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی دوسری۔ وہ پھر سے ہوشیاری سے بولتا چپ ہوا تھا کہ سردار ایک دم سے ہیر کو پیچھے کرتا پسٹل کی نوک اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا تھا۔ گھٹیا انسان، میں ایک دو بار وارننگ دیتا ہوں، تیسری بار سیدھا اٹیک۔ کتنی بار بولنا پڑے گا کہ ہیر کو بیوی مت بولنا، لیکن تو باز نہیں آ رہے۔ خادم شہزاد، اسے جتنا مار سکتے ہو مارو اور دو چار داور کو بھی لگاؤ۔ وہ رانا کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا بولتا، رانا اور داور کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا سردار اتنے لوگوں میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن یہاں تو بازی الٹ پڑ چکی تھی۔ خادم اور ٹرینڈ باڈی بلڈر شہزاد ایک دم سے رانا کی طرف بڑھے تھے۔ داور کو دو گارڈ پکڑ چکے تھے، اس کے بھاگنے کی چال ناکام ہوئی تھی۔ وہ سسکتی ہیر کو ایک دم سے سب کے سامنے اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ تمہارا نکاح نامہ جھوٹا ہے رانا، جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ، تمہاری بات مان لوں گا میں، یا پھر میں فون کر دیتا ہوں۔ جان گیا ہوں تم اپنے بھائی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہ رہے تھے، لیکن تم اپنے بھائی کی طرح چال باز ہی نکلے، ہے نا؟ میں آرڈر دیتا ہوں رانا سعید کو آج کی تاریخ میں پولیس کی وردی سے برطرف کر دیا جائے اور 7 سال کی سزا اسے دی جائے تاکہ اسے پتہ چلے چال بازی کی کیا سزا ہوتی ہے، کسی پر جھوٹا بہتان باندھنے کی کیا سزا ملتی ہے۔ 7 سال جیل میں سڑو۔ پھر تم سے میں پوچھوں گا کہ اب کوئی اور چال باقی ہے؟ یہ سب بھول چکے، خود کے ساتھ تمہاری کی ساری چالیں میں بھول سکتا ہوں، لیکن ابھی بیوی پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو سردار غزان معاف نہیں کرتا، چاہے وہ میرا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ وہ ساکت کھڑے داور کو دے کر بولا تھا۔ سحیر سامنے درستگی سے بیٹے کو دیکھا، پھر غصے سے اسے گریبان پکڑا۔ 2-3 تھپڑ سے جڑ چکے تھے کہ نوشین بیگم نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماں باپ، میری بات سنیے، یہ رانا جھوٹ بول رہا ہے، میرا اس سب سے کوئی ہاتھ نہیں، یہ صرف ہم سے دشمنی نکال رہا ہے۔ داور 2 تھپڑ کھا کر بوکھلاتے ہوئے بولا تھا۔ مار کھاتا رانا غصے سے مشتعل ہوا تھا، اس میں دم ہم نہیں رہا تھا، اتنی مار کھا چکا تھا وہ ڈر کے اس کا سارا چہرہ اور وجود زخموں سے بھر چکا تھا، لیکن داور کی بات اسے آگ لگا گئی۔ سردار غزان جھوٹ بولتا ہے، تمہارا یہ قدر تمہاری سرداری سے جلتا تھا، یہ تم پر ہم نے کتنی بار حملے کروائے لیکن تم بچ کے، تمہاری بیوی بھی چھین لینا چاہتے تھے تاکہ تم تاعمر تڑپو۔ تمہاری ویڈیو بھی ہم دونوں نے جاری کی تھی، یعنی دا گریٹ داور اینڈ رانا نے۔ ماں قلعہ سزاوار نہیں ہوں، اس میں برابر کی سزا ملنی چاہیے۔ ہاں، نکاح نامہ جھوٹا تھا، مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے سردار، میرے باپ دوسرے بیٹے کی جدائی
جدائی سہ نہیں سکیں گے۔ وہ نیچے پڑا کانپتے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، سردار سمیت تیمور خانم نے بھی قہر بڑی نظر سے بیگی بلیبل نے داور کو دیکھا ہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ چیئر پر اسے بٹھا کر ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اس کے سفید ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ لپسٹک تو اس کی سفید قمیض پر لگ چکی تھی، بینچنے سے اس کے ہونٹ خوب سے سفید پڑ چکے تھے، وجود الگ بہار میں تپنے لگا تھا۔ ہیر پانی پیو، سب ٹھیک ہے؟ اسے پانی پینے پر آمادہ کرتا وہ نرمے سے بولا تھا۔ ہیر نے بمشکل 4-5 گھونٹ حلق میں اتارے تھے۔ تمہیں میں اپنا بیٹا سمجھتا تھا، اپنے بھائی کی پیاری اولاد، لیکن تم کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میرے بیٹے پر حملے کروا رہے تھے، اپنے بھائی کے دشمن بن بیٹھے تھے، صرف ایک پگڑی کے لیے تاپ ہے داور تم پر۔ تیمور خانم کے تھپڑ نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ مجھے شرمندگی ہے بھائی صاحب کی کہ میرا بیٹا ہے جو چاہے سے زیادہ ہمیشہ بیٹیوں پر اس سے فوقیت دی، لیکن اس نے ہمیشہ میرا سر نیچا ہی کیا ہے۔ وہ غم سے چور لہجے میں بولے تھے، کیوں شرمندگی ہے آپ کو؟ مجھے اپنا بیٹا کہنے پر آپ نے ہمیشہ غزان کو مجھ پر فوقیت دی ہے، ہمیشہ اسے سراہا ہے۔ مجھے کیا ملا؟ ہمیشہ سڑے ہوئے تانے، اور اس سے ہر چیز مجھ سے بہتر ملی، سرداری بھی اسے دے دی میرے باپ نے، بلکہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ زندگی کے ہر میدان میں مجھے آپ نے مایوس کیا ہے۔ سردار غزان کی مثالیں دی ہیں کہ کبھی سراہا مجھے؟ اس کے نمبر اچھے آئے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے، آپ نے ہمیشہ میرے سامنے اس کی ہی تعریفیں کی ہیں۔ حقیقتاً آپ کو اس کے سامنے اپنا بیٹا کبھی نظر ہی نہیں آیا، بلکہ میں تو کہیں دکھا ہی نہیں۔ آپ سب کو وہ جہاں ہو یا نہ ہو، لیکن بات ہمیشہ غزان تیمور کی ہوگی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی پرسنالٹی ہمیشہ ڈون کی ہے، تو کیوں کروں میں کسی کا لحاظ؟ ہاں، مروانے کی بہت بار کوشش کی، لیکن یہ اپنی اچھی قسمت کے بل بوتے پر بچ گیا۔ وہ نفرت سے باپ سے مخاطب تھا، باقی سب شوق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گارڈز نے سب مہمان اور رپورٹرز کو زبردستی نکال باہر کیا تھا، اور رانا کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ سحیر نے بے سہادہ کرسی تھامی تھی کہ کہیں گر ہی نہ جائیں۔ دل دہلا دینے والے انکشاف سے نوشین بھی زاروں قطار رو رہی تھی، باقی سب شاک میں تھے۔ مہرینہ اور مہدی ابھی ماں باپ کا دکھ برداشت نہیں کر سکی تھی، ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ حیام نے ہونٹ بھینچ کر بیوی کو دیکھا، جس کی آنکھیں اچانک ہی برسنے لگی تھی۔ سردار اٹھا تھا، اس کے سامنے آیا۔ داور نے بنا خوف کے اسے دیکھا، تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی ہی مانا تھا، اور داور تمہاری نفرت سے آگاہ تھا، میں اور رانا سے دوستی سے بھی آگاہ تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بھائی اپنی اندھی نفرت میں مجھے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا۔ اور دوسرا، چاچو کو بلیم مت کرو، تم خود مجرم ہو اپنے اور اپنے پیاروں کے ہاں۔ چاچو غلط کرتے تھے تمہیں میری مثالیں دے کر، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کو بلندی پر ہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں میرے برابر لانا چاہتے تھے، تو اس میں ان کا کیا جرم؟ جرم تو تمہارا نکلتا ہے داور کہ تم کم ظرف تھے، سیاہی مائل دل تمہارا تھا۔ اگر چیزوں کو پازیٹیو دیکھتے تو آج تم نیچے نہیں میرے برابر ہوتے، مجرم نہیں، سرخرو ہوتے۔ چاچو کو مت الزام دو، خود کو دو۔ انصاف تو یہی کہتا ہے تمہیں بھی رانا کے برابر کی سزا دیجیے۔ چاچو آپ کیا کہتے؟ کیا اسے چھوڑ کر میں اللہ کا مجرم بن جاؤں؟ کیا یہ سزا کا حقدار نہیں؟ اس نے مجھ پر حملے کروائے، میری ہیر کے خلاف چالیں چلی، تو کیا یہ رانا کے برابر میں مجرم نہیں؟ میں اسے اگر چھوڑ دیتا ہوں تو میں سردار بننے کے لائق نہیں۔ وہ داور سے 3-4 قدم پیچھے ہوتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، غزان پولیس کو بلاؤ، اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن داور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں سوچتا، بہت سے زیادہ اپنی اولاد کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا۔ شاید میری ہی غلطی ہے جو تمہاری تربیت پر میں دھیان نہیں دے سکا۔ سحیر خانم تھکے تھکے سے لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، اور نوشین مہرینہ مہدی ابھی باپ کے پیچھے بے سہاتا بڑی تھی۔ داور کو پہلی بار اپنے رشتوں کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی۔ سردار نے فون نکال کر پولیس والوں کو بلایا تھا، وہ اسے اپنا سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتا تھا، اگر اسے بہتر بنانا تھا تو اس کی غلطیوں پر پکڑ ضروری تھی۔ اگر آج وہ چھوڑ دیتا تو خود سے نظریں چراتا، داور بھی کبھی نہ سدھرتا۔ حیام آہستہ سے ہیر کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہیر نے اسے دیکھا، وہ آج ان سب سے بہت شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے وہ سب پریشان ہوئے تھے، انہیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
وہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حیام نے اس کا مہندی سے سجا ہاتھ چوما تھا۔ وہ بامشکل اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی۔ اچھا ہو گیا نا، حقیقت سب کے سامنے آ گئی، تو پھر یوں خود کو بلیم مت دیں آپ۔ وہ اس کی ویران آنکھوں کی اداسی سمجھ چکا تھا۔ حیام، مجھے لگتا ہے زندگی سب مجھے ہمیشہ آزماتی ہی چلی جائے گی، کبھی مجھے پوری خوشی نصیب ہونے نہیں دے گی۔ آج ہم سب کتنے خوش تھے نا، وہ دیکھو پھر کیا ہوگا، اتنا کچھ ہو گیا صرف میری وجہ سے۔ وہ دور کھڑے غزان کو دیکھ کر بولی تھی، جو تیمور اور رائنا سے پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا۔ داور کو پولیس پکڑ کر لے جانے لگی تھی۔ سردار غزان نے سب کو کمرے میں جانے کا کہا تھا۔ وہ سب سر ہلاتے اندر حال کی جانا بڑے تھے، تا سب بڑی نظر ہیر پر ڈالنا نہیں بھولے تھے۔ سردار غزان بالوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں دوس کر آنکھیں بند کرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا تھا۔ حیام، جاؤ آرام کرو، میں ہوں تمہاری آپی کے پاس۔ وہ پاس آتا سنجیدگی سے حیام سے بولا تھا۔ وہ سر ہلاتا اٹھتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لان میں اب ملازم سب کچھ سمیٹ رہے تھے۔ وہ چیئر کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہی سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی۔ ہی تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے؟ وہ سامنے کام میں متحرک ملازموں کو دیکھتا ہوا بڑی آواز میں پوچھا تھا۔ ہی نے جھکا سر اٹھایا اور انہیں بے سادگی سے دیکھ گئی۔ ہلکی بڑی ہوشیب ٹینشن سے رہنے والے سردار غزان میں ہیر کی جان بستی تھی۔ انہیں دیکھ اسے اپنے جینے کا احساس ہوتا تھا اور وہ پوچھتے تھے اسے ان پر کتنا یقین ہے۔ جواب نہیں دیا ہیر۔ وہ سامنے سے نظریں ہٹاتے اس کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے بولے، اللہ نبی کے بعد صرف آپ پر ہی تو یقین ہے سردار جی۔ وہ اب ان کے ہاتھوں کو دیکھتی بیگی سے لہجے میں بولی، پھر کیوں پریشان ہو، رو کیوں رہی تھی؟ ہیر، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میرے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں آنے چاہیے؟ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے سنجیدگی سے اسے ٹوک رہے تھے۔ ہیر کی آنکھیں بڑھ تھی، بس آ گیا رونا، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ آدمی مجھے آپ سب سے دور لے جائے گا، اس نے 3-4 بار مجھے تنگ کیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ وہ تمہیں تنگ کرتا ہے؟ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا ہوا سنجیدگی سے بولتا ہیر کو پریشان کر گیا تھا۔ ہیر نے لب کاٹے، پھر ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ سے پکڑ مضبوط کی۔ اب دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تھی۔ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی میں، وہ بولی اور عجیب سا مسکرائی کہ اب میں پریشان نہیں ہوا تھا، اگر تم پہلے بتا دیتی تو آج اس کی جرأت نہیں ہوتی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی، تمہیں اپنی بیوی کہنے کی۔ خیر، اس کی سزا تو وہ تعمر بھگتے گا۔ اب اسے بھی تو پتہ چلے سردار غزان کے راستے میں آنے والوں کو کیا حشر ہوتا ہے۔ ہیر، میں اتنا اچھا نہیں ہوں، میں صرف اچھو کے ساتھ اچھا ہوں، بوڑھو کے ساتھ مجھ سے کوئی بھی بات، بوڑھو کے ساتھ میں ان سے زیادہ برا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی مجھ سے کوئی بھی بات چھپائے۔ مجھے خود پر غصہ آیا، ایک دل کیا خود کو ہی گولی سے اڑا دوں۔ وہ میری بیوی کو تنگ کرتا ہے اور میں بے خبر ہاں کیسا سردار ہوں میں؟ تاف ہے سردار غزان تمہارے سردار ہونے پر۔ بے انتہا سرد لہجے میں کہتا وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا اسے اکیلا چھوڑ کر۔ اس نے پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا تو اسے موہ دیا کی بات یاد آئی کہ انہیں غصہ کبھی کبھی آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو شدید آتا ہے۔ وہ بے سہتا ان کے پیچھے دوڑی تھی، بڑی کامدار لہنگے میں دوڑنا آسان نہیں تھا لیکن وہ دوڑی اور جب تک وہ حال میں آئی وہ اسے کہیں نہیں دکھے تھے۔ آنسو آنکھ سے گرتا گال پر بہہ آیا، شو کرتی وہ قدم کثیر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ چال میں عجیب سی تھکاوٹ تھی آج۔ حیام نے کھڑکی میں کھڑی مہرینہ کو دیکھ اس کے قریب چلا آیا۔ وہ دور نظر آتے باریک چاند پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ مہر سو جائی، اب صبح شادی ہے، جلدی اٹھنا ہوگا نا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی، بے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھتی، بازو اس کے ارد گرد لپیٹ گئی تھی۔ حیام نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ پہلی بار اس کے قریب ہوئی تھی، شاید اسے کوئی کندھا چاہیے تھا۔ حیام نے دل گرفتگی سے سوتے ایک بازو کو اس کے کندھے کے گرد باندھا تھا۔ حیام، ہم بیٹیاں بھی عجیب ہی کوئی شے ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے جیسا مرضی سلوک کریں، ہم ان سے ناراض ہو جائیں لیکن جب باپ کی آنکھ سے آنسو گرے نا تو ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑا دکھ کا مقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو نے ہمیشہ مجھے ڈانٹا، برا بھلا کہا، میں بھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی،
آخر مجھے برا لگتا تھا ان کا بلا وجہ ڈانٹنا، لیکن آج جب ان کی آنکھیں نم ہوئی نا تو ایسے لگا جیسے کسی نے دل پر ہاتھ مارا ہو۔ دل پر بہت درد ہوا۔ پھر مجھے پتا چلا میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں اپنے دل کا دکھ اس سے بیان کر رہی تھی۔ حیام نے اسے سینے سے لاگو کر کے اپنے روبرو کی، کیونکہ بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک کر دیں گے سردار۔ بڑا باپ نے رونا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ بہن نے بغور اسے دیکھا اور پھر زبردستی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا کہ یہاں اس کے دل کو عجیب سا سکون میسر آیا تھا، جبکہ وہ شدید حیران ہوا تھا اس کے دوسری بار گلے لگنے سے۔ وہ پھر سے سر جھکا کر اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ رات کا ہی کوئی پہر تھا جب وہ جھجکتی ہوئی اس کے جم روم میں آئی تھی، کیونکہ جم کی لائٹ شو چل رہی تھی تو وہ چلیے پنچنگ باکس پر لگاتار مکے برسا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک ہی بنیان پہنے ہوئے پسینے سے تر تھا۔ وہ بھی کپڑے چینج کر چکی تھی۔ سادہ سے فیروزی قمیض، نیچے وائٹ ٹانگ لیس والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ فیروزی دوپٹہ آج سر پر نہیں کندھے پر تھا۔ اونچی پونی میں بال جگڑ رکھے تھے۔ اسے بے تاثر چہرے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی جب وہ شرٹ پکڑتا باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھتا اس کے قریب سے گزرا تھا۔ ہی نے پاس سے گزرتے شخص کا ہاتھ بے سہاتا پکڑا تھا۔ وہ لب سے رک گیا۔ آپ میری بات سن لیں پلیز، وہ اس کے خاموش چہرے کو دیکھتی درزیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا سننا چاہتی ہیں؟ وہ جب ناراض ہوتا تو اگلے کو آپ ہی کہتا تھا، جس کی واضح ناراضگی کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ ہیر اس کے سرد بے لچک لہجے پر پریشان ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا گیا تھا۔ اس نے لب بھینچے۔ آخر آپ کیوں ناراض ہیں؟ مجھ سے کل شادی ہے نا، تو کیا آپ اسی طرح مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ ہاں، باتیں کافی چھپائی میں نے آپ سے، لیکن میں نے سوچا شاید اب انہیں بتانے کا فائدہ نہیں، تو اس لیے نہیں بتایا۔ پلیز بات کر لیں مجھ سے، ورنہ میں بھی پھر آپ سے بات نہیں کروں گی اور رہوں گی بھی۔ کیا آپ چاہتے ہیں ہی روئے؟ اس کے سامنے کھڑی اس کے چہرے پر نظر جمائی سنجیدگی سے بولنے کے ساتھ تیمور کو جھٹکا گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پاکٹ میں عرصے اسے پرسے سے دیکھا۔ تم جان ہی نہیں سکتی کہ مجھے کتنی اذیت ہوئی تھی اس وقت جب تم زاروں کے تار روح رہی تھی۔ وہ لوگ تمہاری باتیں منہ ہی منہ میں کر رہے تھے۔ وہ تمہیں بیوی کہہ رہا تھا۔ مجھ پر اس وقت کیا بیت رہی تھی تم جان ہی نہیں سکتی مائی ڈیئر وائف۔ وہ بول کر جم میں رکا نہیں تھا، نکل گیا تھا اور وہ ساکت سی ہونٹ بھینچے کھڑی رہ گئی۔ اسے اس کے چہرے پر بکھری اذیت نظر آ گئی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی سوتی کیفیت میں رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ مہودیا کے ہلانے پر کھلی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے مہودیا کو حالی دماغ لیے دیکھنے لگی، جیسے اسے سے جگانے کی وجہ پوچھ رہی ہو۔ ہم آپ کے لیے ناشتہ لائے ہیں، کر لے جلدی سے، پھر دور سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ سردار کی ہدایت ہے ہیر کو پراپر کھانا کھلانا ہے، مہودیا نے تفصیل سے بتایا، اور وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ کھلے سلکی بال کندھوں پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ کیا انہوں نے کھانا بھیجا ہے؟ وہ منہ سے بال پیچھے کرتی ہوئی حیرت سے پوچھی تھی۔ ہاں، انہوں نے کہا آپ کو دھیان سے ناشتہ کرواؤں، پھر مہمان آنا شروع ہو جائیں گے نا تو کسی کو وقت نہ ملتا دلہن کو کھانا کھلانے کا۔ وہ مسکرا دی۔ مہودیا نے اس کی مسکراہٹ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ چادر سر پر لی دی۔ وہ پراٹھے کی پلیٹ تھام کے تبھی دروازہ نوک کا درشنام اندر آیا تھا۔ مہودیا نے اسے دیکھا، بیزاری سے ناک سکڑا، جبکہ وہ ہاتھ پوچھ پر باندھا سجی سبری مہودیا کو دیکھتا کھل کر مسکرایا۔ پھر اسے دیکھ مسکرائی، پھر وہ ایک نظر مہودیا کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کیسی ہیں بابی صاحب آپ؟ سوچا خیریت معلوم کر لوں، بعد میں تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ سنیے، آپ تھوڑا مسکرا لیا کرے، اس سے چہرے پر شادابی آتی ہے، بندہ خوش طبیعت معلوم ہوتا ہے۔ میری امی جان کو سڑے ہوئے لوگ کچھ خاص پسند نہیں، تو طبیعت میں کچھ بہتری لائیے پلیز۔ وہ ہیر سے بولتا اچانک ہی اپنی توبو کا غصے سے لال پیلی ہوتی مہودیا کی طرف موڑ گیا تھا۔ مہودیا نے دانت پیسے جبکہ پراٹھا کھاتی لڑکی کھل کر ہنسی تھی۔ بات سنو، اپنے ہاتھ میں رہو، ورنہ سردار سے بول کر درگت بنواؤں گی تمہاری۔ مجھے خوش اخلاق ہونے کا کوئی شوق نہیں سمجھے؟ اب پیچھے ہٹو، راستہ تو تمہاری طرح فارغ تو ہوں نہیں۔ غصے سے بولتی وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاں، تم ملک کی وزیر اعلیٰ جو ہوئی، وہ طنز سے بولتا ہیر کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اب چائے پی رہی تھی۔ کیا لڑکی ایسا لگتا ہے
اسے گوٹی ہی کریلے کے جوس سے دی گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا بولا، تم اسے تنگ مت کیا کرو، پھر وہ بھی سیٹ رہے گی، تم مامی جان سے کہو نا، ابھی تو وہ آئی بھی ہوئی ہیں، کیا پتہ بات بن جائے۔ وہ چادر درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ان سے بات کروں تاکہ وہ میری شترول کر دے، نہیں وہ سے بات کروں گا، وہ سردار سے کہیں گی، اور سردار کی بات میری امی جان ٹال ہی نہیں سکتی۔ ان کے نزدیک ابھی میں کل کا بچہ ہوں۔ وہ سر جھٹکتا تاثر سے بولتا، پھر شہید کے چہرے پر مسکان لے آیا۔ کھڑکی میں کھڑے وجود کے دل میں اچانک ہی ٹھنڈ سی پڑی تھی۔ وہ دوبارہ سے فون کان سے لگاتا کھڑکی سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مہرینا اچانک ہی اس کے سامنے آتی اور ٹھلا کر پوچھتی، اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ ڈارک میرون فراق جس پر سلور رنگ کا ہیوی کام تھا پہنے ہوئے مسکرا کر پوچھی تھی۔ حیام کف لنگ لگاتا بھول کر اسے دیکھتا چلا گیا تھا۔ بالوں میں ہلکے کرل ڈالے، نارمل میک اپ میں بڑی جویلری پہنے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بھی تو سفید سوٹ پر میرون واسکوٹ پہنے ہوئے تھا کہ شاپنگ اس کی بیوی نے جو کی تھی شوہر کی حیثیت سے بتاؤ، کیا پھر ویسے ہی کوئی عام پرسن سمجھ کر بتا دو۔ اس کے قریب آتا بازو پشت پر باندھا کبھی لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی مسکان اڑن چھو ہوئی تھی، چہرہ تھوڑا سرخ پڑا تھا۔ تمہارا دل کس طرح کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے وہ کرو۔ وہ بھی بنا پیچھے ہٹے بازو سینے پر باندھ کر بولی تھی۔ پھر میں تو یہی کہوں گا، آپ بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا مہرینا کو حیرت میں ڈال گیا، کیا مطلب بیوی جیسی؟ میں بیوی ہی ہوں تمہاری، سمجھے، اور مجھے جیسی لڑکی تو تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے نا تو نہ ملتی۔ وہ تو تمہیں صدا خزان کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے انمول ہیرا تمہاری گود میں ڈال دیا۔ وہ بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ گود میں کب ڈالا تھا ایویں ہی، اور ہاں اب جیسی واقعی نہ ملتی تو کیا میں سمجھوں میری بیوی اب اپنے شوہر کا خیال رکھے گی، اسے کپڑے دھو کر دے گی، پھر پریس کرے گی، رات کا کھانا بنا کر کھلائے گی، صبح ناشتہ بھی بنائے گی اور گھر کی صفائی بھی کر لیا کرے گی، اور بس ان میں سے کوئی کام نہیں کروں گی میں۔ ہاں تمہارا تھوڑا سا خیال رکھ سکتی ہوں، اس سے زیادہ کی توقع مت کرنا مجھ سے۔ تھوڑا پیچھے ہو کر کہتی وہ باغ نکلی تھی۔ ہاں جانتا ہوں آپ تھوڑی نہیں بہت زیادہ کام چور ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ چہرہ ذرا سا اس کی طرف موڑ کر اسے گھورتی باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ لیکن راہداری میں آتے ہی چہرے پر مسکان بکھر گئی کہ اسے حیام دل و جان سے اپنے شوہر کے روپ میں منظور تھا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، لونگ کیئرنگ کہ کوئی بھی اسے پسند کرنے لگ جائے۔ وہ تو پھر اس کی بیوی تھی، کیسے نہ اسے پسند کرتی۔